نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بخوبی جانتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ آپ کہاں کو چل دی ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیری قوم نے بہت پریشان کیا ہے. قریش مکہ نے اس قدر ظلم کیا کہ اب ہم مجبور ہو گئے ہیں ہجرت کرنے کے لیے، اس لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہم کہیں کسی امن والی جگہ پر جا کر اپنے مالک کی آزادانہ عبادت اور امن سے ہم لینا چاہتے ہیں اور سکون سے لینا چاہتے ہیں، اور وہیں کا ارادہ کر لیا. اس نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے. اس سردار نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ آپ جیسا آدمی مکہ سے چلا جائے پھر پیچھے کیا رہ جائے گا. یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس قدر صداقت میں مانے جاتے تھے کہ اس 5 دن کے اس سردار نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ چلے گئے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے، آپ نہ تو خود جا سکتے ہیں نہ آپ کو نکالا جا سکتا ہے، آپ واپس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لوں گا. اس وقت یہ دستور تھا کہ اگر ان میں سے کسی کمزور کو یا کسی مظلوم کو پناہ میں کوئی لیتا تھا تو اس پر پھر کوئی بھی ظلم و ستم نہیں کر پاتا تھا. یہ کہہ کر اس نے واپس کر لیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکہ پہنچ کر اس نے قریشی سرداروں سے ملاقات کی، وہاں کے قبیلوں کے بڑوں سے ملاقات کی. بات کرنے کے دوران انہیں غیرت دلائی کہ ابوبکر جیسا شخص مکے سے جا رہا ہے. پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور طواف کے بعد مکہ کے چودھری اور سرداروں سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ اس جیسے صدیق انسان کو آپ نکال رہے ہو، آپ کے ظلم و ستم کی وجہ سے نکل رہے ہیں یہاں سے. ابوبکر جیسا آدمی تو نہ تو خود نکل سکتا، نہ اسے نکالا جا سکتا ہے. تم ایسے شخص کو مکہ سے نکال رہے ہو جو کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، جو رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، جو لا تعلقی کرنے والوں کو آپس کے تعلق بہتر کرواتے ہیں، جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو حقیقی مصیبتوں اور پریشانیوں میں جو مبتلا ہوتے ہیں ان لوگوں کی اعانت اور مدد کرتے ہیں. سنو، میں نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے، اب کوئی انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے. یہ اس سردار نے مکہ کے مشرکین سے سرداروں سے کہا کہ اب انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگانا. قریشی سرداروں نے کہا ہمیں آپ کی پناہ منظور ہے، کیونکہ ان کے آپسی تعلقات ہوتے تھے، دور دراز علاقوں سے تجارتی تعلقات ہوتے تھے، رشتہ داریاں ہوتی تھی، ان کا بھی پاس رکھتے تھے. لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے، مشرکین مکہ نے بھی ایک شرط رکھی، وہ یہ کہ جس طرح چاہیں اور جو چاہیں کریں اپنے گھر میں کریں. سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر میں کریں، لیکن قرآن زور سے نہ پڑھیں، نہ نماز زور سے پڑھیں، اس سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ مشرکین مکہ نے کیا کہا کہ قرآن نہ زور سے پڑھیں نہ نماز زور سے پڑھیں، اس سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ اس وقت کا سوال مشرکین نے کیا تھا اس دور میں، آج سے 1450 سال قبل. اس سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں ڈر ہے کہیں اس قرآن کو سننے کے بعد ہمارے بچے، ہماری بیویاں بازی نہ ہو جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں نعوذ باللہ، اور ہماری عورتیں نہ بگڑ جائیں، یعنی دین اسلام قبول نہ کر لیں. ابن الدغا نے یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہی اور اپنے وطن واپس لوٹ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ دن گھر کے اندر نماز پڑھی، پھر گھر کے صحن میں عبادت کے لیے ایک چبوترا سا بنا لیا، وہاں نماز پڑھتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت نرم دل تھے. قرآن پاک کا جو اثر دل پر ہوتا ہے وہ ان کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا تھا. جب بھی یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے خوبصورت انداز میں تو پڑھتے تھے، لیکن ہمیشہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے قرآن کو پڑھتے وقت. اس کو دیکھ کر پتھر دل بھی موم ہو جاتے تھے. کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو ان کے قرآن پڑھنے کا انتظار ہونے لگا کہ کئی گئے ابوبکر صدیق صبح بوسا تین زبان مبارک قرآن مقدس. پھر کیا تھا، ادھر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتے، ادھر بچے، عورتیں، دوسرے بزرگ وغیرہ جمع ہو جاتے اور قرآن کریم سن کر ان کے دل بھی بے قابو ہو جاتے، بلکہ کئی بار تو آنکھوں سے برسات شروع ہو جاتی ان لوگوں کی. یہ بات متکبر سرداروں کو برداشت نہیں، کیونکہ یہی معاہدہ کیا تھا انہوں نے کہ یہ اپنے اندر خاموشی سے قرآن پڑھے، زور سے نہ پڑھے، ہمارے بچے، بزرگ اور ہماری عورتیں بگڑ جاتی ہیں نعوذ باللہ کہ وہ دین اسلام قبول کر جاتی ہیں، اس لیے اندر سے پڑھیں. اور یہ بات انہیں برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے آدمی بھیج کر ابن الدغا کو بلوایا، اس سے شکایت کی، دیکھو جی آپ سے ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ معاہدہ توڑا اور ہمارے بچے اور عورتیں بگڑ رہے ہیں. ابن الدغا نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی اور شرط بھی یاد دلائی کہ یہ شرط کی بنیاد پر میں نے اپنی پناہ میں آپ کو لیا تھا اور آپ نے ایسا کیا، اب میں مجبور ہوں، اب میں آگے کچھ نہیں کر سکتا ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن میں مجبور ہوں، میں اپنے مالک کا کلام ضرور پڑھوں گا، ضرور زور سے پڑھوں گا، میں اسے آہستہ اور اندر سے نہیں پڑھ سکتا ہوں. یہ قرآن تو دوسروں کے سننے اور سنانے کے لیے آیا ہوا ہے. آپ جاؤ، مجھے صرف اللہ کی پناہ کافی ہے، میں اسی کی پناہ پر
راضی ہوئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سردار سے کہا اور پھر اس کے بعد اس کی پناہ ختم ہو گئی. یہ تھا آج کا سبق، اور انشاءاللہ کل کا جو سبق ہوگا جہالت کی ہٹ درمی اور قرآن کریم کی کشش. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.